بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اور دوسری بستی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے، لوط اور ان کے گھر والوں کو اس گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں جو تمہیں نصیحت دوں تم مجھے اس کے پیسے یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے ہمیں تو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا۔ اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان بیچاروں کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی ہم کو ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافرہ ہے اور آفت اس بستی پر آنے والی ہے، وہ اس پر بھی آئے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے معبود اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکریوں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹ پھلٹ کر دیا گیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے پر بھی نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی دنیا میں ان کی خرابی اور عذاب، پر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر عذاب ملے گا وہ علیحدہ۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔